السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے انشاءاللہ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے لاسٹ سیشن میں آیت نمبر 34 تک کنکلوڈ کیا تھا، اور ابھی جو جس کی تلاوت کی ہے ہم نے وہ آیت نمبر 35 ہے، اور قصہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا سٹارٹ ہو چکا تھا، اور ہم بس آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنُوا أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ تو اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ جنت کون سی تھی؟ ٹھیک ہے جی، یہ جنت کون سی ہے جس کی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں؟ ٹھیک ہے، تو اکثر علماء اکرام، اکثر حضرات کے نزدیک یہ جنت کہیں آسمان میں ہی تھی، ٹھیک ہے نا، زیادہ تر علماء اکرام، اور آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، البتہ یہ سب مانتے ہیں کہ وہ جنت الفردوس نہیں، ٹھیک ہے نا، اور جس میں جانے کے بعد اور یہ جنت الفردوس کیوں نہیں تھی؟ علماء کرام کیوں فرماتے ہیں کہ وہ جنت الفردوس نہیں تھی جہاں پہ یہ آدم علیہ السلام تھے؟ کیونکہ دیکھیں جنت الفردوس میں جانے کے بعد نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اس جنت میں تو آخرت میں لوگوں کو جا کر داخل ہونا ہوگا، اور اس کے بعد داخلے کے بعد وہاں سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک رائے ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے جنت، یہ جو جس میں آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، ٹھیک ہے، تو وہ جنت سے جو وہ جنت کہیں آسمان میں تھی، ٹھیک ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ جو ہے نا جنت الفردوس نہیں، اس کے پیچھے ہم نے ریزن دیکھ لی شارٹ میں۔ اور اب یہ ایک رائے ہے۔ دوسری رائے یہ ہے جس کی طرف ایک مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان کا رجحان یہ رائے کی طرف ہے۔ اب کون سی رائے؟ کہ تخلیق آدم علیہ السلام اسی زمین پر ہوئی، یعنی زمین پہ، زمین بن چکی، آسمان بن چکے، تخلیق آدم علیہ السلام وہ زمین پہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام کو زمین پہ بنایا گیا، اور وہ تخلیق جن مراحل سے گزری وہ ہم اس کا ڈیٹیل موضوع نہیں ہے، اور وہ ہمارا زیر بحث بھی نہیں ہے، تو اس کو ہم نہیں لائیں گے۔ تو بایولوجی اور وحی اگر دونوں کو اس سے متفق ہیں کہ جو آدمی بنا ہے کرسٹ آف ارتھ، یعنی مٹی سے بنا ہوا ہے، مٹی سے تخلیق ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جب آدم علیہ السلام کو اس زمین میں بنایا گیا، تو اس کے بعد کسی اونچے مقام پہ، کسی سرسبز و شاداب علاقے میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ کنسیڈر کیجئے کہ مطلب یہ علماء کرام کی رائے ہے، اور ایک مفسر فرماتے ہیں کہ ان کی رائے یہ زیادہ، اس کو زیادہ وہ لوگ وہ مفسر مانتے ہیں، یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق زمین پہ ہوئی، زمین پہ تخلیق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کہیں اونچے مقام پہ رکھا، ٹھیک ہے۔ وہ اونچا مقام اتنا سرسبز تھا، شاداب تھا، ٹھیک ہے، جہاں پر ہر قسم کے میوے تھے، ہر جو ہے نا شے یعنی آرام سے میسر تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو میسر تھی، اس میں سورہ طٰہٰ میں اس کی تفصیل آئے گی کہ وہ کیا کیا آزمائشیں تھی، کیا کیا موجود تھا، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو فیسلٹیز دی ہوئی تھی، تو سورہ طٰہٰ میں اس کا ڈیٹیل ترجمہ آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو وہاں ہر طریقے کی آزمائشیں حاصل تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو البتہ یہ جنت صرف ایک ڈیمانسٹریشن کے لیے تھی۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ جو اب وہ کیا ڈیمانسٹریشن تھا کہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو انہیں نظر آ جائے کہ شیطان ان کا اور ان کی اولاد کا بہت بڑا دشمن ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا کرے گا شیطان؟ ایکچولی یہ ڈیمانسٹریشن سمجھتے ہیں نا، کوئی ایک ڈیمانسٹریشن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایکچوئل فیلڈ پہ جانے سے پہلے آپ کو ایک ڈیمو دیتے ہیں،
یعنی آدمی کوئی چیز خریدتا ہے تو یار میرے کو ڈیمو دکھاؤ اس کا کیا ہے، تو وہ دیکھنے سمجھنے کے بعد پھر وہ چیز خریدتا ہے. تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جو ہے نا وہ جو جگہ پہ رکھا گیا تھا، تو وہ ایک بیسیکلی ایک ڈیمانسٹریشن تھا. وہ کیا ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ، کہ وہ شیطان کو بتاتے تھے کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ایسے ورگلائے گا آپ کے، اس میں یہ وسوسے ڈالے گا، یہ سمجھائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب، اور اس کا اور اگر دوسرا اگزامپل دوں تو اب جو سول سرونٹ انڈیا کا اگر مقام دوں تو جو یو پی ایس سی اور سول سروسز میں ہے، تو اس کی پوسٹنگ سے پہلے اس کو سول سروس اکیڈمی میں بھیجا جاتا ہے، اس کی پوری ٹریننگ کے اعتبار سے اس کی تربیت ہوتی ہے، تعلیم بھی ہو جاتی ہے، کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتا ہے، کہ اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ پوزیشن ملنے والی ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اور اس کو ایک آزمائشی طور پہ اس کو ایک پرابلم میں بھی ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ پرابلم سالو کر سکے، ایز اے ٹریننگ جس کو کہیں گے آپ. ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسیکلی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ایک طریقے سے ٹریننگ تھی. بتانا تھا کہ یہ آدم یہ جو ہے نا شیطان ان کو ورغلائے گا. ٹھیک ہے نا. تو تو آئے گا. تو یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام آپ جاؤ جنت میں، وَكُلْهَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس میں آرام سے جہاں سے چاہو. ٹھیک ہے. یہاں ہر طرح کے پھل موجود ہیں. ٹھیک ہے. جو چاہے بلا روک تو کھاؤ، پھل پھول جو بھی کھانا چاہے کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے آیت نمبر 35 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اس درخت کا اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا. ٹھیک ہے نا، کہ کون سا درخت تھا، کون سا پھل تھا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ سیب کا تھا، یہ تھا، وہ تھا. بہرحال وہ ہمارے زیر بحث نہیں ہے. The point to be noted is اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو ہے نا وہ درخت کے قریب مت جاؤ، یعنی اشارہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ. ٹھیک ہے نا. تو اگر جاؤ گے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالم میں سے ہو جاؤ، تم حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جاؤ. تو ابھی اس کی بھی حکمت سمجھیے کہ یہاں جو ہے نا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ایک ڈیمانسٹریشن دیا جا رہا تھا کہ یہ ڈیمانسٹریشن کا ایک حصہ ہے کہ دنیا میں کھانے پینے کی ہزاروں چیزیں پرمیسیبل ہیں، تو صرف چند چیزیں حرام ہیں ہمارے لیے. سمجھ رہے ہیں، بہت مطلب ایسی بہت ہی مختلف چیزیں ہمارے لیے حرام کر دی گئی، جیسے شراب وغیرہ ہے، یہ وہ ہے. تو اگر تم ہزاروں مباح کو چھوڑ کر جو حرام ہے اسی پہ تم اگر یہ کریں گے تو کیسا ہو جائے گا. سمجھنے کی بات ہے نا، مطلب لاجک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ مطلب ابھی جیسے حرام انٹرسٹ ہے، اب تم ہر چیز کو چھوڑ دیں گے اور صرف انٹرسٹ کی طرف جائیں گے تو یہ کیسے ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ ہر چیز کرو، تو تمہارے کو ہر چیز فیسلٹی اویلیبل ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ورک اینی تھنگ. آپ کو پھل ہے، پھول ہے، کھانا ہے، پینا ہے، ہر چیز میسر ہے آپ کو. بس آپ نے وہ شجر کے پاس یعنی وہ جھاڑ کے پاس آپ نے جانا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے یہاں پہ آیت نمبر 35 ختم ہوتی ہے. آیت نمبر 36 میں کنٹینیو ہوتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. یہ ترجمہ ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. اب اس کی جو ڈیٹیلز ہے نا یہاں پہ ایک ہائی لائٹس بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ آخری مقام ہے. اس سے پہلے میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ شان نزول کے اعتبار سے یہ سب سے آخر کا حصہ ہے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن مصحف کے اعتبار سے، سیکوینس کے اعتبار سے یہ پہلے آیا سورہ بقرہ میں. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. تو اب یہ جو کیسا ان کو پھسلا دیا شیطان نے وہ سورہ طٰہٰ میں آگے آئے گا. سمجھ رہے ہیں آپ. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَخْرَجَهُمَّا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت سے جس میں وہ تھے. یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو شیطان نے کیا کیا اس سے پہلے کی آیت، اس سے پہلے کا جو پڑھے ہم نے، تو اس نے شیطان نے جو ہے نا پھسلا دیا ان دونوں کو اس درخت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہ درخت کے پاس مت جاؤ. قرآن کے الفاظ یہ ہے کہ وہ درخت کے پاس مت جاؤ، پھل کے پاس نہیں بولا، وہ درخت کے پاس مت جاؤ بولے. سمجھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی تشریح آگے جو ہے نا حدیثوں میں ملے گی کہ وہ کوئی پھل تھا، اس کا پھل کھانے میں منائی کیا تھا، وہ حدیثوں کی تشریح میں آ گئی. لیکن قرآن یہاں پہ اسٹریٹ اوے کہہ رہا ہے کہ وہ درخت کے قریب مت جاؤ. تو اب سورہ طٰہٰ میں آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ انہوں کو شیطان نے کیسا بھٹکایا. تو اب حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام وہ درخت کے پاس گئے، اور جانے کے بعد ہوا کیا، اللہ کی نافرمانی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَأَخْرَجَهُمَا،
मिम्मा काना फीहा, तो निकलवा दिया उन दोनों को उस कैफियत में वो जिसमें थे। किस कैफियत में थे? खाने पीने की तमाम आज़ाइशें मौजूद थी, हर चीज हर एतबार से, कोई मशक्कत नहीं थी, कोई मेहनत नहीं थी, ठीक है ना। फल फूल मिल रहे थे, तमाम जरूरियात फराहम थे, अच्छे आलीशान पहनावे भी का नवाजा अल्लाह ताला ने नवाजा था, जन्नत का खास लिबास अदा किया था अल्लाह ताला ने उनको। इन कैफियत से निकलकर उनको कहा गया कि अच्छा अब जाओ और जिंदगी में हकायक का सामना करो तुम, ठीक है ना। और इसमें ये मैसेज ये है कि याद रखना कि शैतान तुम्हारा जो है ना तुम्हारा नस्ली दुश्मन है, और वो तुम्हें फिसलाएगा, और जैसे आज फिसलाया है। दिस इज अ मैसेज अल्लाह इज गिविंग कि अब तुमने तो नाफरमानी की, शैतान ने तो तुमको फरसा दिया, अब यहाँ पे अल्लाह ताला बार बार वार्न कर रहे हैं कि याद रखो शैतान तुम्हारा और तुम्हारी नस्ल का खुला दुश्मन है, वो तुम्हें फिसलाएगा। और आज कैसा फिसलाएगा? जैसा आज फिसलाया उसने, ठीक है ना। देखें, आप बात रखें, शैतान जो है ना ये आपका हाथ पकड़कर आपको पूरा जो है ना मतलब जुए खाने तक नहीं लेके जाता। शैतान जो है ना तुम्हारी आंखों का जीना जो है ना पाकिस्तानी सीरियल्स को और नामहरम को देखने में, जो टीवी सीरियल्स इंडिया के पाकिस्तान में है, वो आपकी आंखों को खींच के लेके नहीं जाता, दिल में वसवसा डालता है। ऐसा ही दिल में वसवसा डाला था, सूरह ताहा में जाके आगे हम पढ़ेंगे कि वसवसा कैसा डाला था, उस दरख्त के पास कैसा लेकर गया, ठीक है ना। हाथ पकड़ के नहीं जाता, वो दिल में वसवसा डालता। फिर बाद में इंसान के पास दो चीजें हैं, एक सीधा रास्ता है और एक गलत रास्ता। जब तुम्हारी रूह, हमारी रूह गलत रास्ते पे इख्तियार करती है, क्योंकि उसको उसकी रूह को गिजा क्या है? कुरान है। रूह को गिजा क्या है? अमल है। जब वो नहीं मिलता है तो आदमी क्या हो जाता है कि बुराई की तरफ रास्ता इख्तियार कर लेता है। तो उसके नतायज में फिर ये गुनाह कर बैठता है, चाहे वो आंखों का जिना रहने दो या कुछ भी रहने दो। तो शैतान का काम सिर्फ वसवसा डालना, दूसरा कुछ नहीं। समझ रहे हैं आप? तो उस वसवसे से अल्लाह ताला ने यहीं पे आगाह किया था कि आदम और हवा अलैहिस्सलाम, ये तुमको और तुम्हारी औलादों को, हम औलाद है ना आदम अलैहिस्सलाम की, ऐसे ही फिसलाएगा। हमको मालूम ही नहीं होगा कि हम अल्लाह ताला की नाफरमानी कैसे कर गए। हमको मालूम ही नहीं होगा कि शैतान ने क्या वसवसा डाल दिया और जिसकी वजह से हम जो है ना बेअमल हो गए, ठीक है ना। तो शैतान एक दूसरे के दुश्मन हो गए, ठीक है। यहाँ ये आए कि एक दूसरे के दुश्मन हो गए। कौन? आदम अलैहिस्सलाम और शैतान एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तो एक दुश्मनी तो शैतान और आदम अलैहिस्सलाम की जुर्रियत यानी औलाद आदम अलैहिस्सलाम की है। और जबकि एक दुश्मनी इंसानों और मर्द, इंसानों में मर्द और औरत के माबैन है। आप एक बात, मैं बहुत एक सही नुक्ता मैं मतलब आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि मर्द और औरत के बीच में जो है ना एक बहुत बड़ी दुश्मनी। आप ये बात पे भी बहुत बड़ी नोट कर ले, मैं बड़ा तवज्जो दें इस पे, क्योंकि देखें, औरत जो है ना मर्द को फिसलाती है हर एतबार से। मैं वुड ड्यू रेस्पेक्ट टू वुमन, लेकिन वुड ड्यू रेस्पेक्ट टू वुमन, ज्यादा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं सोसाइटी में वो औरत की वजह से होते हैं। वो चाहे कोई अच्छा अमल करने की वजह से हो या कोई तोड़ने वाली चीज में से हो। अगर कोई अच्छा अमल है, ठीक है, अब आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बोलने का मकसद ये है कि औरत मर्द को फिसलाती है, ठीक है, कि गलत रास्ते पर डालती है, और मर्द, ये एक पॉइंट हो गया। अब खाली औरत ही जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। जैसा औरत मर्द को फिसलाती है, वैसा मर्द औरतों को भी गुमराह करते हैं, ठीक है। तो इसमें अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई ऐसी मैं कोई बड़ी साइंस, रॉकेट साइंस नहीं बोल रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ वो सूरह तगाबुन की आयत नंबर 14 में है। अल्लाह ताला ने सूरह तगाबुन में क्या फरमाया है कि सूरह तगाबुन है, आयत नंबर 14। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए अहले ईमान, यकीनन तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलादों में से तुम्हारे दुश्मन है। दिस पॉइंट टू बी नोटेड। मैं मेरे दिल से कोई ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि तुम्हारी बीवियां, हमारी बीवियां और हमारी औलादें हमारे लिए दुश्मन। क्यों दुश्मन है? सुनिए, अल्लाह ताला सूरह तगाबुन में आयत नंबर 14 में फरमा रहे हैं कि ए अहले ईमान, ए लोगों जो ईमान लाए हैं, ए ईमान वालों, यकीनन तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलादों में से तुम्हारे दुश्मन हैं, इनसे होशियार रहो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उनसे होशियार रहो, ठीक है। अब क्यों होशियार रहो? कहीं इनकी मोहब्बत, ठीक है, कहीं इनकी मोहब्बत तुम्हें राह हक से गुमराह ना कर दे। बीवी की मोहब्बत आदमी को क्या क्या नहीं करवाती है, औलाद की मोहब्बत आदमी को क्या क्या नहीं करवाती है, कितने गुनाह करवाती है, मतलब आप सोच नहीं सकते। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह तगाबुन में क्लियर बता रहे हैं कि बीवियां और तुम्हारे औलादें तुम्हारी दुश्मन है। क्यों? इनकी मोहब्बत तुम्हारे राह हक से मुनहरिफ कर देती है, यानी गुमराह कर देती है।
یعنی شوہر اگر اچھا کام کرنا چاہے تو بیوی رکاوٹ بن گئی، ٹھیک ہے، بیوی اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہے تو شوہر رکاوٹ بن گیا، تو یہ محبت نہیں ہو گئی نا بیوی میاں اور بیوی کے بیچ میں، یہ تو عداوت ہو گئی. تو اس لحاظ سے مرد اور عورت ایک دوسرے کے دشمن ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے حفاظت عطا فرمائے. تو آیت نمبر 35 ابھی کنکلوڈ ہو رہی ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 35ویں آیت کنکلوڈ ہو رہی ہے، اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک. سمجھ رہے ہیں؟ اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب زمین میں ٹھکانا ہے، اے ہوا، اے آدم اور ذریت آدم. یہ جو ایڈریس ہو رہا ہے تو یہ آدم علیہ السلام کو ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے، لیکن ذریت کو بھی ایڈریس ہو رہا ہے. ذریت یعنی ان کی اولادیں. ان کی اولادیں کون ہیں؟ ہم ہیں، ٹھیک ہے نا. اور آخر میں قیامت تک جو بھی آئیں گے آدم علیہ السلام کی اولادیں کہلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تمہارے لیے زمین یہ ٹھکانا ہے اور نفع فائدہ اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک، ٹھیک ہے. تو یعنی اب زمین تمہارے لیے جو ہے نا تمہاری لیے قیام ہے، وہاں پہ رہنا ہے آپ کو. یہاں ضرورت کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک وقت معین، ایک وقت کے لیے ہے، ایک پیریڈ کے لیے، ٹھیک ہے نا. یہ ابدی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اب یہ وقت کب تک ہے؟ قیامت تک ہے. اب دیکھیں ہماری قیامت تک کب آ جائے گی؟ جب ہماری موت ہو جائے گی، وہ ہماری قیامت. ہم کو انتظار کرنا نہیں ہے. کچھ لوگ بولتے کہ مطلب دیکھیں گے نا قیامت آئیں گی نا تو ہوں گا نا تو کریں گے نا. سر جی ایسے نہیں ہے. ہماری قیامت، تمہاری میری، ہم سب کی قیامت کب ہے؟ ہماری جب سانس بند ہو گئی، ملک الموت ہمارے روح قبض کر کے چلی گئی، وہ ہماری قیامت آ گئی. ہماری موت ہی ہمارے لیے قیامت ہے. تو قیامت وہ کا انتظار مت کرو کہ جب قیامت ہوں گی تو ہوں گی، پہاڑ پھٹیں گا، آسمان پھٹیں گا، ریزہ ریزہ ہوں گا، یہ ہوں گا وہ ہوں گا. وہ گمان میں مت رہو. ہماری موت ہمارے لیے قیامت ہے، یہ ذہن میں رکھو آپ، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے جو زمین ہم تمہارے لیے معین کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ مطلب ایک الیبریشن میں بتا رہا ہوں میں، ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کو لپیٹ دیں گے، ٹھیک ہے نا. اب یہ لپیٹ دینا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں آیت نمبر 104 میں فرمایا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں آیت نمبر 104 میں کہ جس دن کہ ہم تمام آسمانوں کو، اللہ تعالیٰ فرمانے جس دن ہم تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے وہ کاغذوں کو لپیٹ دیا جاتا ہے. سمجھ رہے؟ کاغذوں کو رول کرتے ہیں تو اللہ آسمانوں کو رول کر دے گا. یہ قیامت کا منظر ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ساتھ کے ساتھ آسمان رول ہو جائیں گے. ابھی تو ہم پہلے بھی آسمان پہ پہنچے نہیں ہے نا. چندریان تو کہاں ہے؟ پہلے آسمان پہ بھی نہیں پہنچا ہے نا ابھی تک. ہم تو دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں کیا ہوگا واللہ عالم. سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے لیکن ابھی بھی ہم پہلے آسمان میں ہی گوتے والے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ 7 آسمانوں کو لپیٹنے کی بات کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم نے بنایا ہے، یہ جو زمین بنائی ہے، وہ پرماننٹ نہیں ہے، وہ ابدی ہے، وہ کچھ وقت کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا جی. پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اب یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں 37 آیت میں؟ پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ٹھیک ہے جی. اب اس کی وضاحت، اس کی اور الیبریشن کہاں آئے گی؟ سورہ اعراف میں آئے گی، ٹھیک ہے. اور وہ الیبریشن کیا ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سنا اور اس گستاخی ہوئی اور پھر جنت سے باہر نکال دیا گیا، ٹھیک ہے. اور باہر نکالنے کے بعد اتنی پشیمانی ہوئی، اتنا پچھتا ہوا آدم علیہ السلام کو کہ پوچھو نہیں، ٹھیک ہے. بہت ندامت ہوئی، ٹھیک ہے نا. اور ندامت ہونے کے بعد ان کے دل میں یہ کیسی ہوئی کہ مجھ سے کیسی خطا سرزد ہوئی ہے میرے رب العالمین کہ میں نے اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کر ڈالی. دیکھیں یہ بہت بڑی اہم چیز ہے. یہ ہر واقعہ جو ہے نا یہ خالی آدم علیہ السلام کا قصہ ہے ایسا نہیں ہے. there is a big reason behind it. It is not very simple کہ جو ہے نا ہم سورہ اپنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے نا آدم علیہ السلام کا واقعہ ایسے پر پیجز پلٹاتے جاتے ہیں جیسے کہ ہم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ایک یہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے قرآن. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں. دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا، آدم علیہ السلام نے جنت میں رہ رہے تھے، ساری یہ تھی. انہوں نے پھر وہ جھاڑ کے پاس مت جاؤ بول کے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. جھاڑ کے پاس گئے، شیطان نے وسوسہ ڈالا، گئے
پھر بعد میں ان کو جنت میں سے یا پھر اونچے مقام میں سے نکال دیا گیا, زمین پہ بولا گیا کہ جاؤ اب تم نیچے اتر جاؤ, تم دونوں بھی نیچے اتر جاؤ. تو یہ دیکھیں, جبھی بھی انسان سے غلطی ہوئی ہے, اگرچہ کہ اس نے توبہ کی, ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا آ رہے ہیں, پھر سکھا دیے آدم نے, پھر سیکھ لیے آدم نے, آیت نمبر 37, پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے. کوتاہی تو ہوئی تھی, میں نے جیسے بتایا کہ یہ ڈیمانسٹریشن تھا ایک طریقے سے آدم علیہ السلام کا. وہ ڈیمانسٹریشن میں ان کو یہ ریئلائز کروایا گیا کہ یہ ایسا شیطان تم کو وسوسے ڈالے گا, گناہ پہ مجبور کرے گا, بیوی کو بتائے گا کہ جو ہے نا میرا شوہر کو اچھی کام سے روک لو, صدقہ دے رہے ہو تو عجیب صدقہ کیوں دے رہے, اپنے کچھ نہیں ہے, ایک بات بتا رہا ہوں بولنے کے لیے. یا پھر شوہر اگر بیوی کوئی اچھا کام کرے تو ہاں بہت ناچ نکو, زیادہ یہ نکو, مطلب کنٹرول میں رہو, میری بات سن, میرا سننا تیرے اوپر فرض ہے. مطلب یہ اس طریقے سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں. بھائی اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اگر ہم غلطی نہیں ہوتے ہوئے ہمارا تکبر کی وجہ سے اگر ہم وہ گناہ میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ ہم کیا کرتے ہیں, شیطان کی پیروی کرتے ہیں. لیکن اس سے الٹا اگر طرز عمل ہمارا ہے کہ گناہ ہم سے ہو, پہلی چیز توبہ کرنے کا, پہلی چیز کیا ہے, ریئلائزیشن ہونا اپنے دل میں کہ میرے سے گناہ سرزد ہوا. یہ ریئلائزیشن, یہ پہلی سٹیپ ہے توبہ کی. اب ریئلائزیشن ہوگا تو پھر کیا ہوگا, اس کے دل میں تکلیف ہوگی اور اس کے دل میں یہ فیلنگ آئے گی کہ میرے سے یہ گناہ سرزد ہوا. اب یہ اگر ہوگا تو پھر بعد میں اب اس سے رکنے کے لیے شیطان اور آگے بڑھیں گا, یہ کریں گا, وہ غصہ, ایٹیٹیوڈ, مطلب تمام چیزیں وہ تمہارے ذہن میں ڈالے گا. تو اس وقت اپنے آپ کو ہولڈ ڈاؤن کرنا ہے اور پیچھے لے کے جانا ہے اور پیچھے لے کے بولنا ہے کہ یہ میرے پاس غلطی ہوئی ہے, ایکنالج کرنا ہے. جب تک تمہارا دل ایکنالج نہیں کرتا, یقین مانو تمہاری توبہ ہماری توبہ پاسبل نہیں, ورنہ تو پھر ہم شیطان کی پیروی میں لگ جائیں گے. کرنا کیا ہے یہاں پہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم کے جیسا. آدم علیہ السلام نے کیا کیا, آدم علیہ السلام نے وہ کلمات سیکھ لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آیت نمبر 37 میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کری. تو توبہ کرنا کیا ہے, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, توبہ توبہ. یہ اس کو بولتے ہیں زبانی, اور یہ دکھاوا ہے. اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. یہ اس کا کوئی ریلیٹیوٹی نہیں ہے, اس کا کوئی معنی نہیں. توبہ کرنا یعنی وہ چیز جو تم سے گناہ ہو چکی ہے سرزد. ایک منٹ, بسم اللہ و آخرہ. تو جو گناہ سرزد ہو چکا ہے, یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ یو ڈونٹ ریپیٹ اٹ نیکسٹ ٹائم, ٹھیک ہے نا. یا اللہ مجھے معاف کر دے, آئندہ سے نہیں کروں گا. انسان ہے, گناہ ہوتے جاتے ہیں, لیکن اگر گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں تو آپ پیروی شیطان کی کر رہے ہیں, آدم علیہ السلام کی نہیں کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام نے گناہ کیا, پشیمانی ہوئی اور بڑی جو ہے نا ندامت ہوئی ان کو, اس وجہ سے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر جو ہے نا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پورا مطلب بتا دیا, اللہ تعالیٰ نے یہ سکھائے تھے کلمات, اور وہ بڑی پیاری دعا ہے وہ, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سبحان اللہ. یہ سورہ آراف میں نے بتایا تھا کہ سورہ آراف میں پورا واقعہ آئیں گا, ٹھیک ہے. سورہ آراف کی آیت نمبر 23 ہے. یہ دعا ہم کو بہت بڑی پیاری ہے. یہ جو جب غلطی ہوئی آدم علیہ السلام سے, کون سی دعا مانگی تھی آدم علیہ السلام نے, یہ دعا مانگی تھی, کون سی, ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تغفر لنا وترحمنا, ٹھیک ہے, اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا, تو ہمیں نہیں معاف کرے گا, ٹھیک ہے نا, لنکونن من الخاسرین, ٹھیک ہے, اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پہ رحم نہیں فرمائے گا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے, تباہ و برباد ہو جائیں گے. یہ ہے اصل چیز کرنے کا. تو اتنی بڑی جامع دعا ہے, جب بھی گناہ ہوئے, اپنے سے گناہ سرزد ہوئے, اللہ کے طرف یہ توبہ کرنا ہے, یہ دعا جو ہے نا پڑھنا ہے, اور وہ دعا پڑھ کے یہ کرنا ہے کہ آئندہ سے یہ گناہ میرے سے نہیں ہوگا, اس کے تمام سٹیپس روکنا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, ظلم میں ہوتا ہے, ایٹیٹیوڈ میں ہوتا ہے, تکبر میں ہوتا ہے, میں پنے میں ہوتا ہے. یہ ہم کو گیج کرنا پڑے گا کہ ہماری غلطی کہاں ہو رہی ہے, گناہ کہاں ہو رہا ہے. وہ گیج کرنے کے بعد اپنے آپ کو بولنا پڑے گا کہ بظاہر تو دیکھیں آپ جسٹیفیکیشن کچھ بھی دے دیں گے,
آپ کے ماں باپ کو جسٹیفیکیشن دے دیں گے, سسرال والوں کو دے دیں گے, اولاد کو دے دیں گے, بیوی کو دے دیں گے, شوہر کو دے دیں گے, لیکن اندر دل میں تمہارے مفتی ہے. کہتے ہیں کہ دل تمہارا مفتی ہوتا ہے, وہ تم کو اندرونی طور پہ بتاتا ہے کہ غلطی تمہاری ہے, لیکن پھر شیطان حاوی ہونے کے بعد, تکبر آ جانے کے بعد, پھر وہ اوور پاور ہو جاتی ہے ہدایت. ہدایت اوور پانے ہونے کے بعد عبد الشیطان بن جاتے ہیں, جس کی نتیجے میں گھر, رشتے, زبان, ہر چیز ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دعا ہمیشہ یاد کریں, بہت بڑی پیاری دعا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ٹھیک ہے نا, تو یہ کلمات سکھائے تھے اللہ تعالیٰ نے, جو کہ سورہ آراف میں آگے چل کے آئیں گے. تو اب آگے آیت نمبر 37 کنکلوڈ فنش ہو رہی ہے. انہو هو التواب الرحیم, یقیناً وہی ہے توبہ کا بہت قبول کرنے والا ہے, بہت رحم فرمانے والا ہے. دیکھیں مایوسی جو ہے نا, یہ شیطان کا کام. میں نے بتایا ہے آپ کو کہ ابلیس کا جو بیسیکلی اس کا نام تو عزازیل تھا, میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا. اور وہ ابلیس, اس کا نام لقب کیسے پڑا؟ جیسے فرعون کا لقب تھا, وہ راجا کا نام تو کچھ اور تھا, لیکن جو فرعون تھا وہ لقب تھا. تو ابلیس بھی لقب ہے. ابلیس کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہو جانا اللہ کی رحمت سے. اسی لیے بولتے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اگر ہو گیا تو پھر وہ شیطان کے راستے پہ چلا گیا. کوئی بھی سچویشن ہو, کوئی بھی بیماری ہو, پیسوں کے چیلنجز ہو, رشتوں کے چیلنجز ہو, آفس کا چیلنج ہو, یا کوئی بھی مطلب ایسی آ گئی, تو ہم نے مایوس نہیں ہونا ہے اللہ کی رحمت سے. کیوں مایوس کون ہو گیا تھا؟ مایوس ہونا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے. اللہ تو یہاں پہ بتا دیا کہ اگر غلطی ہوئی تو دعا کرو, واپس میرے طرف لوٹو, میں ہوں معاف کرنے والا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نا آیت نمبر 37 میں, انہو هو التواب الرحیم, یقیناً وہی تو ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے, بہت رحم فرمانے والا. یہاں پہ دیکھیں الرحمن اور رحیم, یہ دو اتنی خاص صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ انبلیویبل. سورہ فاتحہ میں بھی ہم لوگ وہی پڑھتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, رحمان اور رحیم. تو اللہ یہیں پہ بھی دیکھیں نا, وَإِنَّهُ تواب الرحیم, یہاں پہ رحمان آ رہا ہے, یہ رحیم آ رہا ہے یہاں. ٹھیک ہے نا, تو اللہ کی رحمت یہاں پہ آ رہی ہے. جب معافی کی بات آتی ہے, جب بندہ رجوع کرتا ہے, واپس لوٹتا ہے. رجوع کرنا, توبہ کے معنی بیسیکلی رجوع کرنا ہے. توبہ کے معنی واپس لوٹنا ہے. توبہ مطلب میری توبہ بولنے سے نہیں ہوتا, ندامت ہونا دل میں تو پھر توبہ ہوتی, نہیں تو نہیں ہوتی, یقین پر. ٹھیک ہے نا, تو یہ اللہ تعالیٰ فرمان ہے کہ یقیناً وہی تو ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے, بہت رحم فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب یہ ہو گیا. یہاں پہ اب آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ آیت نمبر 38 میں. قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے کہا, ہم نے کہا تم سب کے سب اتر. اب سب کے سب کون تھے؟ کن کو اتارا جا رہا تھا؟ آدم علیہ السلام کو اتارا جا رہا تھا, بی بی حوا کو اتارا جا رہا تھا, اور شیطان کو. تینوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایڈریس کرے کہ قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, جميعا جمع. ٹھیک ہے, تینوں کی جمع. یہاں لفظ آیا ہے احبتو. احبتو کا اس سے پہلے بھی آیا ہے, جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ تخلیق آدم علیہ السلام آسمانوں پہ ہوئی ہے, اور وہ جنت بھی آسمانوں پر ہی تھی. تو خیر یہ موضوع میں ہم جائیں گے نہیں, ہم آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جب آیت نمبر 38 میں کہا کہ قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, ہم نے کہا, اللہ نے, کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ. ٹھیک ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. ٹھیک ہے, فَمَن تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت. ٹھیک ہے, پہلے تو انسٹرکشن دے دیے تھے کہ تم سب کے سب چلے جاؤ, اتر جاؤ نیچے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں؟ نیچے جانے کے بعد جب بھی میری ہدایت آئے, ٹھیک ہے, میرے جانب سے تمہارے پاس. اب وہ ہدایت کس کے ذریعے آئی؟ دو لوگوں کے ذریعے آئی. رسول بھیجے اللہ تعالیٰ نے, رسول کے ساتھ کتابیں بھیجی, شریعت بھیجی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی میری جانب سے, اللہ کی جانب سے کوئی ہدایت آئے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں. کس کی پیروی کریں گے؟ ہدایت کس کے ذریعے بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ؟ رسول کے ذریعے, نبی اکرام کے ذریعے, اور ان کے ساتھ جو کتابیں یا کوئی صحف یا کوئی تختیاں آتے ہیں, اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں. قرآن نازل ہوا تھا. تو
تم میری پیروی کرو, اس ہدایت جو میں بھیج رہا ہوں نا اس کی پیروی کرنا, انسٹرکشن دیے جا رہے ہیں یہاں پہ آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. تو جو ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ ہوگا کوئی خوف. یہاں پہ فلا خوف علیہم, ان کے لیے کوئی خوف کی ٹینشن نہیں ہے. دیکھیں اللہ سے دو چیزیں بہت ضروری ہے, ایک اللہ کی محبت بھی ہونا چاہیے اور ایک اللہ سے خوف بھی ہونا چاہیے. خوف کیسا؟ اب محبت میں اللہ کی یہ محبت میں خوف بھول جاتے کچھ لوگ. دیکھیں یہ اسلام جو ہے نا بہت ہی بیلنسڈ ریلیجن ہے, بہت ہی بیلنسڈ یہ ہے. تو کچھ محبت بھی ہونا چاہیے, کچھ خوف بھی ہونا چاہیے. کالی اپن محبت میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے بولتے ساتھ ہی کیا ہوتا؟ لائسنس ٹو سن. اللہ تعالیٰ تو ہم کو معافی کر دیں گا. لائسنس ٹو سن یعنی سن کرنے کا, گناہ کرنے کا تمہارے کو لائسنس مل جا رہا. یہ سوچ سے کیا سوچ ہے ہماری؟ اللہ غفور الرحیم ہے. اب اگر یہ بولیں گے تو لوگ کیا بولتے؟ ارے ایسا کیسا بول رہے, اللہ تعالیٰ تو 70 ماہوں سے محبت کرتا. اجی جانے من, اجی جناب, بالکل 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ محبت میں بول رہے سو ہے, اللہ کا خوف بھی ایک کوئی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا خوف اور اللہ کی ہدایت محبت, یہ دونوں میں جو ہے نا یہ ہوگی. تو اب یہاں پہ کنڈیشنز میں لاسٹ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں میں میرے درس میں, یہ میرے پورے ایکسپلینیشن میں. دیکھیں جنت جو اور ہدایت ایک کنڈیشنل ہے, ایک کنڈیشنز اپلائی. سیل ہے یہاں پہ بڑا یہ آتا, نیچے ایسٹرک مارک رہتا, کنڈیشنز اپلائی. سمجھ رہے ہیں کہ کچھ کنڈیشنز اپلائی ہیں, تم یہ کرو تو پھر تمہارے کو یہ, تم وہ جو آفر جو ہے, جو اسپیشل آفر ہے وہ اویل کر سکتے. تو جنت کی بھی کنڈیشن یہی ہے. اسپیشل آفر اگر جاننا ہے تو کچھ کنڈیشنز میٹ کرنے پڑیں گے تو پھر آپ وہ آفر لے سکتے, نہیں تو نہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں, آپ آیتوں کو تھوڑا سا سپلٹ کر کے خود پڑھ لیجئے. کسی مصور کی آپ کو مفسر کی کوئی ضرورت نہیں ہے, صرف ترجمہ میں آپ خود سمجھ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب میری طرف سے جانب سے کوئی ہدایت آ جائے, نمبر 1, نمبر 2, اور وہ ہدایت آنے کے بعد اس کی اگر تم پیروی کرو گے یعنی عمل کرو گے تو کیا ہوگا ان کے لیے؟ پھر وہ لوگ جو عمل کرنے والے ان کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں. خوف کن کو ہونا چاہیے؟ جو بے عمل ہے. اور کتنی چیزوں میں ہم بے عمل کرتے ہیں, صبح اٹھنے سے لے کے تو رات میں سونے تک. یقین مانیے کاؤنٹ کرتے جائیے آپ, ان گنت کتنے گناہ ہوتے ہیں. میرے اللہ نے کیا کہا؟ ہدایت کیا بھیجی؟ قرآن اور حدیث, یہ دونوں کو کمبائن کر کے دیکھیے کہ ہم سے تم سے کیا کیا گناہ سرزد ہوئے ہیں. اگر اس کی ہم توبہ نہیں کریں گے تو ہم کو خوف ہونا, کس چیز کا خوف؟ جہنم کا. اور جو لوگ عمل کریں گے, اللہ یہاں پہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ ہوں گے حزن سے دو چار. سمجھ رہے ہیں؟ ان کو کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آیت نمبر 39, اب اس سے برعکس, اس کے اپوزٹ, والذین کفروا. اگین میں دیکھو جب میں بات کر رہا ہوں نا والذین کفروا, اور جو لوگ کفر کریں گے, میں بار بار پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, کفر دو ٹائپ کا ہے. ایک کفر وہ ہے جو مشرکین مکہ نے کیا تھا, ایک کفر یہ ہے جو یہودیوں کا ہے, ایک کفر یہ ہے جو عیسائیوں کا ہے, ایک کفر یہ ہے جو کیا کہیں گے سکھ وغیرہ جتنے بھی مذاہب ہیں ادر دین اسلام, وہ کفر ہے, وہ انکار کیے ہیں. ان کا انکار کیا اللہ اور اللہ کے رسول کا اور ان پہ نازل کر دیا کتابوں کا. یہ ون پورشن. سیکنڈ پورشن کو انفارچونیٹلی ہم اس کو بھول جاتے ہیں. سیکنڈ پورشن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ اپلائی کرتی ہیں اونلی فرسٹ لیول کو. نو سر, فرسٹ لیول کو نہیں. میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں, لیول 2 کن کا ہے, کن پہ یہ ہوتا ہے؟ یہ لیول 2 یہ مسلمانوں پہ ہے. مسلمان کفر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ شرک مت کرو, شرک کرتے ہیں. اب شرک کے اقسام کیا ہیں وہ ہم کو نہیں معلوم. ہم سننے کے لیے موٹا طور پہ یہ ہے کہ ہم نے قبروں پہ سجدہ نہیں کرنا ہے, ہم کو بتوں کی پوجا نہیں کرنا ہے, یہ موٹا شرک ہے. لیکن اس کے علاوہ ایسے بہت شرک ہیں. مادہ پرستی ہے, کیپٹلزم ہے, مٹیریلزم ہے, فیمینزم ہے, آپ کرتے جائیے, بزنس ہے, باس کا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. وہ ہم آئیں گے اس پہ بات جب بات کریں گے. تو کفر جو ہے نا, ہم ہمارے عمل سے انکار کریں. یہ لوگ لیول 1 کے لوگ ان کے ایکسپٹنس سے انکار کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ لیول 2 میں ایکسپٹ کر چکے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن عمل سے انکار ہے. تو دس آیت also applies on us. والذین کفروا, آیت نمبر 39, اور جو کفر کریں گے.
یعنی کفر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہماری جو اس ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی ہے رسولوں کے ذریعے، تھرو واٹ؟ قرآن، تورات، زبور، انجیل، تو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، ناشکری کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 39 کو کنٹینیو کر رہے ہیں، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے۔ دیکھیں میں نے جو ایکسپلین کیا وہ یہاں پہ آلریڈی آ چکا ہے۔ آیت کو جھٹلانا کیا چیز ہے؟ ایک تو ڈائریکٹ جھٹلا دینا، اور دوسرے کو عمل سے جھٹلا دینا۔ ہم عمل سے جھٹلا رہے ہیں، ہم بھی کفر کر رہے ہیں، بہت ڈینجر سچویشن ہے ہماری۔ ہم سمجھنا چاہیں نا تو پھر صحیح ہے، ہماری آخرت بن جائے گی۔ اگر نہیں سمجھیں گے نا، یقین مانیے شیطان تو وسوسہ ڈال رہا ہے کہ یار تو کفر نہیں کر رہا ہے، یہ تو آیت تو وہ مشرکین مکہ یا پھر جو بتوں پہ سجدہ کرتے ہیں یا قبروں کو سجدہ کرتے ہیں ان کے لیے ہے، تیرے لیے نہیں ہے بھائی۔ انجوائے لائسنس ٹو سن، گناہ کرنے کے لیے لائسنس مل جا رہا تمہارے کو، اپنے آپ کو بول لے رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 39 میں آگے فرما رہے ہیں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ آگ والے جہنمی ہوں گے۔ اچھا، خالی جہنمی نہیں ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اصحاب یعنی صحاب، نار یعنی عذاب، آگ، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب یہ اسپیسیفک یہ آیت جو ہے نا، جو کفر میں اتنا آگے بڑھ جاتے کہ وہ شرک کرنے لگتے، شرک کی کوئی معافی نہیں۔ یہ لیول 1 کو تو وہ پورے ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں رہیں گے، اور جو شرک کریں گے، مسلمانوں میں سے جو شرک کرے گا وہ بھی جو ہے نا کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں نکلے گا۔ تو وہ اس کا انجام یہ ہوگا، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ بہت بڑا یہ چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یہاں پہ دیکھیں، یہ ایک رکو یہاں پہ مکمل ہوا آیت نمبر 39 تک۔ اب اگلا رکو جو ہے نا کیا بولتے اپنا مطلب یہ جو اوپر 39 تک کیا اس کا کانسیپٹ آیا تھا کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے جو ہے نا ایک آدمی کو خلیفہ بنا دیا زمین کے لیے، رول کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ خلیفہ بنا دیا، خلیفہ کی حیثیت دے دی انسان کو، جس کو بولیں گے ہندی میں ورڈ، اس کو نیوکت کر لیا گیا ہے، چوز کر لیا گیا، سلیکٹ کر لیا گیا۔ تو یہ یہاں تک یہ موضوع کمپلیٹ ہو۔ اب آگے موضوع جو ہے نا سورہ بقرہ کے جو نا یہ جو انیشل جو 4 رکو ہے وہ دعوت پہ تھے، قرآن کے بنیادی فلسفے پہ تھے۔ قرآن کا بنیادی دعوت مطلب کیا تھا؟ ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ 3 ایمان پہ یہ تھا، اور اس کا کانسیپٹ بتایا۔ پھر بعد میں اس کا مضمون جو ہے ایمان باللہ کیا ہے، ایمان بالرسول کیا ہے، ایمان بالآخرہ کیا ہے، یہ مکی صورتوں میں کوٹ کوٹ کے بھرے والا ہے۔ تو یہاں پہ یہ 4 رکو پہلے سورۃ البقرہ کے، یہ اس کا خلاصہ جو تھا یہ تھا، یہ دعوت قرآن تھی جس کے بنیادی فلسفے پر مشتمل تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یہاں پہ 4 رکو ختم۔ اب 5واں رکو انشاءاللہ چالو ہو رہا ہے۔ اب یہ 5واں رکو دیکھیں بہت بہت اہم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے جو ہے نا 5واں رکو جو ہے نا آیت نمبر 40 سے 40 ٹو 46 میں یہاں پہ اب 5واں رکو چالو ہو رہا ہے، اور یہ سے خطاب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بنی اسرائیل سے خطاب چالو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں سے 5ویں رکو کا 5ویں رکو سے یہاں سے 14 رکو تک، یعنی 5 سے 14 یعنی آگے کے 9 رکو جو ہے نا تقریباً یہ بنی اسرائیل پہ، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں بھی ایسا ہے کہ اس میں بھی تقسیم ہے، اس میں بھی ڈیفرینشیشن۔ یہ جو ابھی 5واں چالو ہونے والا ہے یہ 14 تک، یہ تو 5 سے 14 یہ 9 ہو گئے۔ تو یہ 9 میں پہلا رکو جو ہے نا دعوت پر ہے، ٹھیک ہے؟ کہ کوئی گروہ کو دعوت دی جاتی ہے، ترغیب دی جاتی ہے، اس کی دلجوئی کی جاتی ہے، بڑا نرم انداز ہوتا ہے۔ کسی کو بھی دیکھو دعوت کی اگر دینا ہے نا، تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، آ جاؤ، ڈر دور پھر ایسا کرے تو انہیں اور دور ہوتے جاؤ۔ دعوت کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو ہم نے تبلیغی بھائیوں سے سیکھنا چاہیے، بہترین دعوت پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ مطلب یہ انداز ہے قرآن، انداز بیان، ٹھیک ہے نا؟ میں وہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آگے کے 9 رکو میں کیا کیا آئے گا۔ فرسٹ پورشن اس کا انداز دعوت ہے، دل جوئی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بھائی آ جاؤ، ہاں نماز پڑھتے ہیں، تھوڑا سا وقت لگا دو اللہ کے لیے۔ تبلیغی بھائی کا تو میں نے اگزامپل دیا ہے، ایسا ہم بھی گھر میں بھی پھر ماں بولتی ہے بیٹا نماز چلے جانا، بیٹا اٹھ جا بیٹا، یا بیوی بولتی ہے جی اٹھ جاؤ جی، یا پھر شوہر بولتا ہے بیگم نماز تو پڑھ لو۔
ہاں، لاڑ پیار سے بولتے رہتے. تو یہ طریقہ بڑا انداز سے ہے. اچھا میں آپ اگر نماز پڑھ لیے تو میں آپ کو چاکلیٹ دوں گی, بچوں کو سب جاتے ہیں, مطلب اس طریقے کا انداز ہے اللہ کا. آگے اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا انداز ہے. یعنی اگزامپل دینے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کتنی شفقت سے سمجھاتا, اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے مت کر, اے میرے بیٹے مت کر, اے میرے لاڈلے, اے میرے لاڈلے, مطلب اس طریقے کی شفقت اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں آنے والی دکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے نا. تو تو بنی اسرائیل کی, اب بنی اسرائیل کا دیکھیں میں نے تم کو پورا بتا دیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل تھے کون. ٹھیک ہے, اسرائیل نام یہ تھا, یہ تو پہلے تو ایک تو یہ سابقہ امت مسلمہ تھی. اب جیسے ہم امت مسلمہ ہیں, یہ بنی اسرائیل جن کو اسرائیل کہا گیا ہے, ٹھیک ہے, بنی اسرائیل یہ مسلمان تھے, یہ مسلمان تھے, یہ مسلمان تھے. یہودی تو ان کا نام بعد میں پڑ گئے, بنا لیے, لگ رہی ہے, رکھ لیے کہ ہم یہودی ہیں, ہم عیسائی ہیں, یہ تو نام بعد میں پڑھ لیا ہے. یہ یہودی کون تھے؟ بنی اسرائیل کون سی قوم, کون سی شریعت کو مانتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے تھے. ٹھیک ہے, تورات کو مانتے تھے یہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ تھے ان پہ. اور یہ جو یعقوب علیہ السلام تھے ان کا نام اسرائیل تھا. ٹھیک ہے, اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا نام. ٹھیک ہے نا. اور ان کے پاس شریعت آئی تھی. اور میں ایک بڑا اہم موضوع میں یہ کر رہا ہوں, میں بڑا بڑا یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ بنی اسرائیل کے بارے میں بڑا, ایک منٹ میں ذرا سرچ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ جو وہ میرے سامنے, مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے اور نہ سامنے ہے میرے, بہرحال جب یاد آ جائے گا تب میں بتا دوں گا آپ لوگوں کو. تو تو یہ دعوت ہے اس میں. ٹھیک ہے, اور دعوت کے بعد جو ہے نا بنی اسرائیل کی حیثیت جیسے میں نے بتایا تھا کہ سابقہ یعنی پچھلی امت مسلمات تھی, جن کو جیسے ہم کو قرآن دے دی گئی تھی ان کو بھی شریعت دی کی گئی تھی. کون سی شریعت تھی ان کی؟ تورات تھی. ٹھیک ہے, اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے, شریعت ان کے پاس تھی, بڑے بڑے علماء ان میں تھے, علم کا چرچا ان میں بھی تھا. ٹھیک ہے نا, یہ سب کچھ اویلیبل تھا ان کے پاس. یہاں ان کو دعوت دی جا رہی ہے, یہاں پہ اب آ رہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت نمبر 40 سے آگے, تو ان کو دعوت دی جا رہی ہے بنی اسرائیل. اور دیکھیں یہ بنی اسرائیل کو ایڈریس کر رہے ہیں, تو میسج ٹو بی ٹیکن فار اس ایز ویل, کہ ہم کو اس میں کیا میسج ہے یہ بھی دیکھنا ہے. ہم یہ بول دیں گے کہ یہ ہمارے لیے آیتیں تو نہیں ہے, وہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں. سر جی, یہ بڑی اہم چیز میں آپ کو سامنے آگ پیش کروں گا. پہلے تو تعارف قرآن میں آپ لوگوں کو میں نے سورۃ البقرہ جو شروع ہوئی تھی, تعارف جو اس کا سورۃ البقرہ کا ٹوٹل جو بیک گراؤنڈ تھا میں نے سامنے رکھا آپ کو. اس تعارف اس سورۃ بقرہ کا پس منظر, اس کی ہسٹری کیا تھی, شان نزول کیا تھا, اس میں پورا میں بہت ڈیٹیل ایلیبریشن کیا ہوں کہ بنی اسرائیل کون تھے, انہوں نے کہاں ڈیویشن ہوئی ان کی, ان کا کیا تھا, کیسے ہوا, کیا ہوا, وہ سارا میں ایکسپلین کر چکا ہوں. جو حضرات اب اٹینڈ کر رہے ہیں, پچھلی بار اٹینڈ نہیں کیے, وہ میرا پرانا ویڈیوز دیکھ لیجئے تاکہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے, تو انہیں کرنا یہ تھا کہ جو اس میں اسے رہنمائی, اب یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے, اب مسلمانوں کے لیے کیا ہے اس میں آیتوں میں, آنے والی آیتوں میں مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ جو ہم مسلمانوں کو کرنا ہے وہ ہم بھول گئے. جو سیم چیز جو نا بنی اسرائیل بھی بھول گئی تھی, ان کو جو کرنے کے کام تھے وہ بھول گئے. وہ لوگ اپنے فرض سے غافل ہو گئے اچانک, مطلب ہمیشہ یہ دنیا کی دیگر قوموں کی طرح ایک قوم بن کر رہ گئے ہم مسلمان. ٹھیک ہے نا, یہ ہے. اگر کوئی ایک گروہ کھڑا ہو جاتا ہے, ظاہر بات ہے, تو وہ کسی نہ کسی کو تو دعوت دینی ہے نا. تو یہ سارا ریلیونس, اب میں یہ ریلیونس میں بھی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل اور مسلمان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشابہت ہوں گی کہ اتنا مطلب سملیرٹیز ہوں گی. میں حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, جیسے کہ دو پاؤں کی جوتیاں, جو دو جوتیوں کی تشبیہ دی تھی, یعنی کتنے سملر ہوتے ہیں دو جوتوں کے, جو چپلوں کے جوڑے بولو یا جوتوں کے جوڑے بولو. ٹھیک ہے نا, تو ہم کو تو کرنا چاہیے تھا ایک نمونہ پیش کر سکے انسان کا. مجھے بتائیے آج کون سا نمونہ ہم پیش کر سکتے ہیں؟ کیا سعودی عرب کا نمونہ پورے دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو وہ ہے اسلام؟ ایبسولوٹلی ناٹ. آپ دیکھیں اسلام قرآن کے حساب سے, شریعت کے حساب سے کون سے ملک میں 100% ایک نمونہ بتاتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ ہے ہمارا نظام.
एक भी नहीं होगा। आप लोग सरप्राइज हो रहे होंगे कि भाई सऊदी अरब में तो कवानीन नाफिज नाफिज है। सर जी, दो चार कवानीन नाफिज होने से 100 में से, या चले 50 में से सिर्फ अगर 10 नाफिज है, 40 तो नहीं है ना। अब वो 40 क्या क्या है, लेकिन ये इसमें भी कोई शक नहीं है कि कम से कम कुछ तो है भाई बोल के, यानी क्या बोलते हैं अपने स्लैंग लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो, नईम मामू से नक्टा मामू अच्छा बोलते नहीं क्या, वैसा वाला मामला है हमारा। तो चलो यार, कुछ नहीं सऊदी अरेबिया को पकड़ लो, कुछ नहीं चलो वहां पे जो है ना कतर को पकड़ लो या कुवैत को पकड़ लो, कम से कम अजानों की आवाज तो आ रहे, कम से कम वहां पे जो है ना वो नंगे तो नहीं घूम सकते, या डायरेक्ट जो है ना न्यूडिटी नहीं है वहां पे, ठीक है ना, या मतलब ये कम से कम ये थोड़ी बहुत अच्छी चीजें हैं। उसके अलावा इस्लाम कोई कोई वर्ल्ड में, ना मलेशिया में, ना तुर्कस्तान में, ना सऊदी अरेबिया में नाफिस नहीं है सर जी। हमको नमूना पेश करना था, हम तो रिप्रेजेंटेटिव थे अल्लाह के, हम तो खलीफा थे अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला ने जिम्मी हमारे को दे दिया ना, लेकिन उसका काम हमने बिरहक नहीं निभाया हमने। तो नमूना पेश करने के बजाय हमने पूरा डेविएट हो गए। चुनाचे हमको ये बनी इसराइल को जो दावत दी जा रही है, हमको भी ये कर दी जा रही है कि भाई तुम ऐसे मत करो, बनी इसराइल ने ये किया था, अब तुम भी मत करो। ये है मैसेज हमारा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सुबहान अल्लाह, कितना प्यारा अल्फाज है अल्लाह ताला कुरान में, कितना मतलब मैंने बताया था ना कि अल्लाह ताला एक शफकत भरे बाप जैसा बेटे को समझाता, वैसा समझा रहे हैं अल्लाह। या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती यल्लती अनअमतु अलैकुम। ए बनी इसराइल, ए मेरे बेटे, मतलब आप ये कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए, बहुत प्यारा अंदाज है अल्लाह ताला। जो थोड़ी बहुत अरबी समझते हैं ना उनके लिए तो बड़ी मजा आता है ये करने, ये समझने के लिए। ऐ बनी इसराइल, याद करो मेरे उन इनाम को जो मैंने तुम पर किया था। अब क्या क्या इनाम थे, पहले ये तकरीब समझ कीजिए कि ये इसराइल, बनी इसराइल, इसराइल, इसर के मायने हैं गुलाम। ये कितना को रिलेवेंस है, आप यकीन नहीं कर सकते, इतना मतलब सिमिलैरिटीज है बनी इसराइल यानी यहूदियों में और मुसलमानों के, अनबिलीवेबल। ये हिब्रू जबान थी ना इनकी, हिब्रू में जो उनके जो है ना तौरात नाजिल हुई थी ना, तो हिब्रू में जो बनी इसराइल में जो इस्र है, असर है, उसका मायना है गुलाम, ठीक है। इसी से असीर बना है, ठीक है, बनी इसराइल, तो असर से असीर बना है, जिसको असीर के मायने होते हैं हिब्रू में कैदी, गुलाम, गुलामी करने वाला, ठीक है ना। और ईल कहते हैं, ईल, इस ये तो अभी हमने इसरा का मायने पढ़ लिया, इसरा का मतलब गुलाम यानी कैदी, और ईल करते हैं, ईल यानी इब्रानी जबान में अल्लाह को कहते हैं, इसराइल। अब इसराइल यानी किसका गुलाम, ईल यानी इब्रानी जबान में अल्लाह, और इसर मतलब गुलाम, बनी इसराइल अल्लाह का गुलाम। अब यही तुम मुसलमान उम्मत मोहम्मदिया पे ले लेके आओ, मेरे को बताएंगे अल्लाह के गुलाम में नाम जो है अरबी में किसको कहते हैं, कोई कोई कह सकता है। मैं अनम्यूट अपने आप को इजाजत दे रहा हूं, आप अनम्यूट करने की कोशिश कीजिए, मुझे बोल सकते हैं कि आज हमको, जैसा ये बनी इसराइल है अल्लाह के गुलाम, अब ये अरबी में जो बहुत कॉमन वर्ड है, कोई बोल सकता है अपने आप को अनम्यूट करके कि ये अल्फाज जो है ना, बनी इसराइल जैसे यहूदी का है इसराइल, हमारा ऐसा क्या है, अल्लाह की गुलाम है ना ये इसराइल। तो ये कुरान या हदीसों में ऐसा अल्लाह के बंदे को क्या बोलते हैं अरबी में, कोई कोई अनम्यूट करके जवाब दे सकता है। चले, जवाब नहीं आ रहा है, अब्दुल्ला। इसराइल, अब्दुल्ला, दोनों 100% सेम, अब्द गुलाम, नौकर, अल्लाह तो अल्लाह का गुलाम, अब्दुल्ला यानी अब्दुल्ला का अल्लाह का गुलाम, इसराइल ये भी अल्लाह का गुलाम, ये भी अल्लाह का गुलाम, तो वर्ड भी बहुत सिमिलैरिटीज हैं। हर चीज जो बनी इसराइल पे आके रहेगी, ये बनी इसराइल ने की, वो हम भी करेंगे, उम्मत मोहम्मदिया करके रहेगी, करके रहेगी, करके रहेगी। अब मैं ये भी बोलता हूं, डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर बनी इसराइल में किसी ने मां के साथ जिना किया था, तो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, वो एक शख्स ऐसा आएगा, मुस्लिम होगा वो नाम का, लेकिन वो अपनी मां के साथ जिना करे। तो इतना ज्यादा सिमिलैरिटी होगी। जब हमको देखना है, हमको बचना है ना, तो सबसे पहले बनी इसराइल को देखना पड़ेगा कि वो लोग क्या करे थे,
ان کے کارنامے کیا تھے, تاکہ ہم بھی سمجھ لیں کہ الرٹ ہو جائے نا. پیپر تو ہم نے ریویل, اللہ تعالیٰ نے پیپر یہ کیا بولتے ہیں اس کو, ایگزام سے پہلے پیپر کو لیک, ہاں اللہ تعالیٰ نے پیپر لیک کر دیا ہے ہمارے کو. اب ڈیپینڈز آن اس ویدر وی وڈ لائک ٹو ٹیک اے بینیفٹ آف دیٹ اور ناٹ. پیپر لیک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ یہ بنی اسرائیل نے یہ کیے تھے, تو یہ مسلمان بھی یہی کریں گے. تو ہم کو پہلے جاننا تو چاہیے نا کہ بنی اسرائیل کیا کیا کرے تھے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے, جو بھی لوگ ابھی اس دفعہ آئے ہیں وہ میرا سیشن مس کر چکے تھے, تو وہ سورہ بقرہ کا پس منظر, بیک گراؤنڈ آف سورہ بقرہ دیکھ لیں, تاکہ اس میں سارا سمجھ میں آ جائے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا کیے تھے. اور بہرحال اب ہم آگے پڑھیں گے بھی اس میں, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اینی ویز, تو یہ ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یاد دلا رہا ہے آیت نمبر 40 میں کہ اے بنی اسرائیل, یاد کرو میرے اس انعاموں کو جو میں نے تم پر عطا کیے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اب اسرائیل تو میں نے بتایا کہ دیکھو اسرائیل نام تھا, یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں جو حضرات ابھی نئے ہیں ان کے لیے, شارٹ میں بتا دوں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا, ان کے 12 بیٹے تھے, ان کے 12 بیٹوں میں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائے. بنی اسرائیل, بنی آدم, آدم علیہ السلام کی اولاد, بنی نثار, بنی عبداللہ, ٹھیک ہے نا. تو بنی کو بھی کہتے ہیں ان کی اولادیں, ٹھیک ہے. تو یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا, اسرائیل ان کا لقب تھا. تو بنی اسرائیل, ان کے بیٹوں کو پھر بنی اسرائیل کہا گیا. پھر ان میں سے آگے نسل چلی, وہ کہلائی بنی اسرائیل. ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, ان کی بعثت ہو گئی, ان کی تورات عطا فرمائی ان کو, پھر ایک بڑی امت بن گئی ان کی, بنی اسرائیل بہت بڑی امت بنی. پھر قرآن مجید کے نزول تک, اس وقت تک, ٹھیک ہے نا, شریعت موسیٰ کب تک چلی, موسیٰ علیہ السلام سے لے کے تو جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تب تک. بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام آئے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کچھ الگ سے شریعت لے کے نہیں آئے, وہ ایکسٹینشن تھی موسیٰ علیہ السلام. تورات تھی, اب زبور یعنی بائبل, بائبل میں کیا تھی, بیسیکلی دیٹ واز این ایکسٹینشن اور ایڈیشن تھی. کچھ چیزیں جو اس وقت ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ. تو بیسیکلی عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کے آئے تھے کوئی نیا دین نہیں تھا, وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہی تھا. اس میں ایڈ چیز کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. So it was a blend of تورات. 80 to 90% تورات عیسیٰ علیہ السلام وہی میسج لے کر آئے, ٹھیک ہے. اور پھر جب قرآن آئی تو قرآن واز انکلوسیو آف آل, فرام آدم علیہ السلام ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھ لیں آپ. تو جب ان کی بعثت ہوئی, ان کو تورات دی گئی, بہت بڑی امت بنے. تو یہ قرآن جب تک نازل ہوئی تب تک یہ ان پر تھی. تو ہوا کیا, 2 مرتبہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی. کن پہ, بنی اسرائیل پہ, ٹھیک ہے. اور 2 مرتبہ ان کو عروج یعنی ان کو جو ہے نا بڑا اقتدار ملا, بہت بڑی فتح نازل یہ ہوئی. اور جبکہ 2 مرتبہ دنیا پرستی, 2 مرتبہ ان کا مطلب جو نا دنیا کے پیچھے پڑ گئے نا انہوں, اب دنیا پرستی کرنے لگے, شہوت پرستی کرنے لگے, اللہ کے احکام یعنی قرآن کو یعنی تورات کو جو ہے نا پسے پشت ڈالنے لگے, پیٹ کے پیچھے. ہاں ٹھیک ہے یار, جب میرے کو انٹرسٹ لینے کی باری آتی ہے نا, قرآن کو میں سائڈ میں رکھ دیتا ہوں. جب وہ رشتے توڑنے کی باری آتی ہے تو اللہ کے احکامات تو کچھ اور ہیں, لیکن پھر میں پیچھے ڈال دیتا ہوں. جب میں شیطان کی بات سن کے پھر رشتوں کو توڑ لیتا ہوں, کٹ کر لیتا ہوں. تو جب میری ماں باپ کی جو نا فرما برداری کی باری آتی ہے تو پھر بعد میں اللہ کے حکم کو نہیں بولتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ حسن سلوک کیا احسن بولتے ہو, احسن کا مطلب کیا ہے یار, وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. بہرحال ہم we will not deviate from our subject, we will continue here. تو بنی اسرائیل پہ 2 عروج آئے, 2 زوال آئے. اب 2 زوال کیوں آئے, دنیا سے محبت ہو چکی تھی. موٹے موٹے بلیٹ پوائنٹس پڑھ رہا ہوں. ان کو شہوت میں مبتلا تھے, جو کہ مسلمان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہوت میں مبتلا ہے. شہوت سے بچنے والا ہے تو آگے چل کے بات کریں گے, لیکن میں یہ شہوت اتنی بری چیز ہے, یقین مانو آج اپنے گھر کے سب سے بڑے شیطان ٹی وی کو بند کرو. اگر تمہارے پاس استطاعت ہے گھر میں, اگر ہمارا چلتا ہے, قسم خدا کی ٹی وی کو سب سے پہلے بند کرو, ٹھیک ہے. اگر ٹی وی ہٹا نہیں سکتے تو کم سے کم پھر بعد میں اتنی اگر تم میں پاور ہے کہ تم صرف کعبہ, درس قرآن یا پھر مدینہ, ان سے ہٹ کے, یا پھر سائنس یہ ان سے سیکھنے کے علاوہ, یا پولیٹیکل سائنس یہ ان کے سیکھنے کے علاوہ, یا پھر جو بھی کریکولم ہے اکیڈمک لیول پہ سیکھنا سکھانا ہے, اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے ان دا نیم آف انٹرٹینمنٹ. یہ کرکٹ تو سب سے چھوٹی چیز ہے, کرکٹ کا تو نام بھی نہیں لے رہا ہوں, کرکٹ دیکھنا بھی جائز نہیں ہے, نہ فٹ بال دیکھنا جائز ہے. کیوں, وہ
وہ آپ کو اصل منصوبے سے ہٹا رہی ہے. آپ کا منصوبہ عبادت کا ہے, ٹائم ویسٹ کرنے کا نہیں ہے. بہرحال یہ موضوع ہم نہیں کرتے ہیں. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں, یہ جو شہوت ہے نا, یہ نیوز پیپر سے ہے, تمہارے موبائل میں ہے, تمہارے ٹی وی میں ہے, تو جتنا پاسبل ہو سکے اس سے دور رہیے, کیونکہ یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہے, سب سے بڑا وار ہے, سب سے بڑا وار ہے. اور اس میں سب سے زیادہ اپنی گھر کی عورتیں مبتلا ہے. اپنی ماؤں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے کزنس کو سمجھائیے, اور سب سے پہلے ہم کو بند کرنا پڑے گا. اگر ہم بند نہیں کر رہے اور ہم ہماری بیوی اور والدہ اور بہن اور بیٹی اور بیٹے کو بول رہے کہ تم بند کر دو, ٹرسٹ می دے ول ناٹ لسن. اولادیں کرتی وہی ہیں جو ان کے ماں باپ دیکھ رہی ہوتی ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم کو فالو, قرآن اور حدیث کو فالو کریں, یقین مانو سب سے پہلے فالو تم کو کرنا ہے. آٹومیٹکلی تمہاری اولاد, آٹومیٹکلی تمہاری بیوی, 1 مہینے, 2 مہینے, 4 مہینے, 6 مہینے, 10 مہینے, اللہ کی قسم یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں بھی اس میں مبتلا تھا. اللہ کی قسم میرے پاس 1960 سے لے کے تو 2010 تک کے ایسے کوئی سافٹ میوزک میرے پاس ہے, مطلب اتنا زیادہ کلیکشن تھا پوچھو نہیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آئی ہیو ورکڈ آؤٹ. میں اس وجہ سے ایگزامپل دے رہا ہوں تاکہ اگر آپ اس میں مبتلا ہیں تو اس میں باہر نکل سکے. میں نے پھر کار میں جو ہے نا سانگز چلانے کے بجائے میں نے کیا کہیں گے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, مولانا محمد مکی ہے, میں ہو سکا تو میں شیئر بھی کروں گا ان کے فائز. اللہ کی قسم وہ اتنا بڑا خزانہ ہے, یقین مانیے زندگی میری وہاں سے چینج ہو گئی. مولانا محمد مکی کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں سے میری زندگی چینج ہو گئی. تو وہاں سے زندگی مطلب دھیرے دھیرے میں نے پھر 1 مہینے کا گیپ میوزک نہیں سنا, پھر 3 مہینے نہیں سنا, پھر 6 مہینے نہیں سنا. 1 مہینے کے بعد کیا ہوتا تھا, پھر سے سی ڈی برن کرتا تھا, پورے میں ڈسٹرائے کر چکا تھا میرے سی ڈی, جو بھی میرے پاس جو کلیکشن تھا 1970 سے 2005 تک کا, 2010 نہیں, جو بھی کلیکشن تھا سانگز کا سننے کا, ٹھیک ہے, دیکھنا تو دور کی بات ہے. اللہ کی قسم جس نے میوزک سنی نا, اس کی نماز, قسم خدا کی, اس کی نماز 1 ہفتہ صحیح نہیں ہوتی. یہ میرا چیلنج ہے, میرا پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں آپ کو. دوسروں کا تو چھوڑ لو, میں ایکنالج کر رہا ہوں کہ میرے سے غلطی کی, لیکن میں I'm showing you way out. 1 مہینے کے بعد میں نے ایک گانا سنا, پھر توبہ کر لیا کہ میں یہ کیا, پھر گیپ آیا, 2 مہینے ہوا, پھر 3 مہینے ہوا. دیکھیں ہر چیز سلولی ہوتی ہے, آل آف سڈن بند کرو بولے تو نہیں ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس لیا کرو. ہر طرح تم 1 قدم بڑھاؤ گے, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ 10 قدم بڑھائے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ہر چیز کا آلٹرنیٹ اویلیبل ہے. موبائل پہ درس قرآن دیکھا کرو, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب سے ساری چیزیں, میوزک کو بند کرو, اپنے سیریلز کو بند کرو, فحاشی بند کرو. تو یہ سب سے بڑی جو ہے نا شہوت پرستی ہے, یہ سب سے بڑا وار شیطان کا ہے, ہم کو معلوم ہے, ٹھیک ہے نا. اور شہوت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو پس پش پیچھے ڈال دے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بولا تھا کہ بھائی نماز پڑھو, نماز نہیں پڑھے, انٹرسٹ سے بچو, نہیں انٹرسٹ نہیں بچے, تعلقات مت توڑو, تعلق توڑتے رہے, رشوت مت لو, رشوت لیتے رہے, رشوت دو مت, دیتے رہے. سمجھ رہے بات. تو یہ سارا جو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے پھر ہوا کیا, یہ کرنے سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کوڑے دیے, کوڑے برسائے, دنیا کے عذاب برسائے. آگے دیکھ کے پڑھیں گے ہم لوگ کہ کون سے عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے. تو یہ حال تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے, ٹھیک ہے. پھر بعد میں وہ میرا جو سی ڈی ہے نا, وہ سوری سی ڈی بول رہا ہوں, جو سورہ بقرہ کا پس منظر, اور میں نے بنی اسرائیل کی تاریخ میں نے بہت ایکسپلین کیا ہوں, وہ بہت ڈیٹیل میں, ٹھیک ہے نا. اب آگے چل کے بھی ہم ہائی لائٹس دیکھیں گے. اب ہم یہاں پہ آگے چلتے ہیں, آیت نمبر 40 کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِيَ عَهْدِكُمْ, یعنی اور تم میرے وعدوں کو پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے وعدوں کو پورا کروں. اب کس وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ قرآن ایسا مطلب کوئی ایسی چیز الل ٹپ نہیں آئی سو ہے. اگین میں کہہ رہا ہوں کہ کنڈیشن سپلائی. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بول رہا ہے, یہاں پہ ایڈریس تو بنی اسرائیل کو, لیکن ہم کو بھی میسج دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ یاد کر رہے ہیں میں نے تمہارے کو انعام عطا فرما دیا. اب ہم بھی دیکھیے ہمارے کو کیا ہے, صحت. اگر آج کے زمانے میں صحت جس کے پاس ہے نا سب سے بڑی دولت, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی صحت دی, آنکھیں, ہاتھ, پیر, کھارے پیرے, کسی کے پاس 2 وقت کی روٹی ہے, تو اللہ کی قسم وہ خوش نصیب انسان ہے. اگلے دن کی روٹی ہے تو اس سے زیادہ خوش نصیب ہے. اس کے 1 مہینے کے بعد کی روٹی ہے تو وہ تو مطلب ہی از انجوائنگ اے لگژری لائف. تو یہ فیلنگ ہم کو دل میں آنے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آیت نمبر 40 میں, تم میرے وعدے کو پورا کرو. پھر آیت کو کہاں کنکلوڈ کر رہے ہیں, تاکہ میں بھی تمہارے وعدوں کو پورا کروں.
یعنی اب کس وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ اب یہ آیت کا پس منظر بھی ہمیں جاننا ضروری ہے نا، خالی کچھ بھی ہم لوگ اس سے ایسس نہیں کر سکتے ہیں، جو ایکچوئل حدیثیں ہیں اس کے سپورٹنگ میں اسی کے حساب سے کر پائیں گے ہم. تو بنی اسرائیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی اور رسول ہیں، ان پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا. اب وہ عہد کہاں لیا گیا تھا؟ تورات میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو نازل ہوئی تھی اس میں تھا. آ, 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 اس کو اگر نام بولیں گے تو اس کو بک آف ڈیٹرونومی ہے. وہ بک آف ڈیوٹرونومی میں 18ویں پارہ میں آیت نمبر 18 اور 19 ڈیوٹرونومی ہے. ڈیوٹرونومی یہ تورات ہے، ٹھیک ہے، ڈیوٹرونومی مطلب تورات ہے. وہ اس کے 18 نمبر چیپٹر میں 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ تورات میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمائے. کیا الفاظ فرمائے؟ دیکھیے تورات میں ان کے لیے، ٹھیک ہے، یہ تورات میں جو موسیٰ علیہ السلام میں نازل ہوئی تھی بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے، ٹھیک ہے، تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا. میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے، ٹھیک ہے، ان کے لیے بولے تو ہم ہو گئے، ان کے بھائیوں میں سے، ان کے بھائیوں میں سے بولے تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں میں سے. موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، ہر نبی بھائی بھائی ہے نا، رسول ایک دوسرے کے. تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں میں سے میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کروں گا، ٹھیک ہے، اور تمہیں ان کی نبوت کو تسلیم کرنا ہے. سمجھ رہے؟ پروفیسیز مینشنڈ ہے بائبل میں بھی، پروفیسیز عیسیٰ علیہ السلام کے بائبل میں بھی پروفیسیز مینشنڈ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے رگ ویدا، یجور ویدا، سم ویدا، اتھر ویدا میں بھی. تو اس میں پیشن گوئیاں ہیں کہ یہ نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. آپ کو اگزامپل دینا ہے تو ڈاکٹر ذاکر کو پرفیکٹ اگزامپل ہے یہ کانسیپٹ میں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں تورات میں؟ ایک نبی برپا کروں گا اپنا، اور اس میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، ٹھیک ہے، اور جو میں اسے حکم دوں گا وہ ان سے کہے گا، وہی ان سے کہے گا. اللہ تعالیٰ جو حکم دیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ وہی حکم دیں گے جو میں ان سے کہوں گا، ٹھیک ہے نا. اور جو کوئی میری ان باتوں کو، جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا، نہ سنے تو میں ان سے حساب لوں گا، اس سے حساب لوں گا. یعنی بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ ایک نبی آئیں گے، وہ نبی کے ساتھ میں جو ہے نا ان کے منہ میں کلام ڈالوں گا. وہ کلام کیا ہے؟ قرآن ہے، ٹھیک ہے، جس کو ایکسپلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہے ہم کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ وہ اسی کا حکم دیں گے. کس چیز کا؟ وہی ان باتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے کہا، ٹھیک ہے. اور اگر اس بات کو اگر نہیں مانو گے تو میں ان سے حساب لوں گا. سمجھ رہے؟ یہ تورات میں کلیئر کٹ واضح طور پہ پیشن گوئی دے دی اللہ تعالیٰ نے. پھر آگے فرما رہے ہیں، تو آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 40 کو کنکلوڈ کر رہے ہیں، وَإِيَّایَ فَارْحَبُونَ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو. یہیں پہ رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا 1 گھنٹہ تقریباً ہو چکا ہے. آیت نمبر 40 تک ہم لوگ کنکلوڈ کر چکے ہیں، اور اب ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اگلے سیشن میں. اس سے متعلق اگر کوئی سوالات ہیں آپ کے، آیت نمبر 35 سے چالو کرے اور ختم ہمارا 40 پہ ہوا، تو آج بھی 5 آیتیں ہوئی ہیں. تو اس سے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، نہیں تو پھر اس کا اختتام کرتے ہیں ہم لوگ. چلیں، میرے خیال سے کوئی سوال نہیں ہے، تو وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.